الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی تراویح میں بھی تقریباً ایک جزو تلاوت کیا گیا اور آج کی تراویح 22 جزو کی تلاوت پر مشتمل تھی۔ سورۃ الاحزاب کی ورس نمبر ہے 56۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ، سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی تھی کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ وہ بہت بڑی بات کہلائے کہ اینجلز ہیں، مگر حکم خداوندی پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وہ مسجود ملائکہ بنے۔ مگر وہ ایک ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ ہوئی، آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ ہوئی، مگر وہ تھوڑا ٹائم بینگ کے لیے تھا، جب تک سجدہ تھا، جب تک آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ رہی۔ مگر درود و سلام، آقا علیہ السلام کی شان کا وہ انداز نرالا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں، بھیج رہے تھے اور بھیجتے رہیں گے علی النبی، اس نبی پر۔ اور پھر حکم دیا اے ایمان والو، یہ وہ کام ہے جو اللہ خود بھی کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس نبی پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 بلیسنگز۔ یہ 10 اب میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، 10 کو سمجھیے۔ 10 بلیسنگ کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کی ایک رحمت مل رہی ہے، جسٹ 1 بلیسنگ، اور پوری مخلوق کی نیکیاں آپ کو کوئی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چوز 1، یا تو ساری مخلوق کی نیکیاں لے لو یا اللہ کی ایک رحمت لے لو، تو سمجھداری یہ ہے، وائز ڈیسیجن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو لے لیا جائے، کیونکہ جس کو اللہ کی ایک رحمت مل جائے وہ بخشا بخشایا جنتی ہو جاتا ہے۔ لیکن ساری مخلوق کی نیکیاں لینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ تو درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو درود و سلام کے بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر زندگی میں ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ فرض ہے، ایک مرتبہ۔ اور جب کبھی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، جیسے یہاں ہم بیٹھ کر ابھی اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس طرح کی مجلس میں جب آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ واجب ہے، یعنی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے ہی نام سنے آقا دو عالم فوراً کہہ دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک مرتبہ اس طرح کی مجلس میں جس میں نبی کا نام لیا جا رہا ہے، بار بار لیا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن بار بار نام لیا جا رہا ہے تو افضل ہے، بیٹر ہے کہ ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے۔ دیکھیں، تراویح 2 رکعت مکمل ہوتی ہے تو آواز آتی ہے صلو علی الحبیب۔ یہ حبیب کون ہے؟ کوئی حبیب بھائی تھوڑی ہیں، یہ حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اب ہم میں سے کوئی بھیجتا ہے، کوئی نہیں بھیجتا، تو کم سے کم ایک مرتبہ تو صلاۃ علی النبی کہہ ہی دینا چاہیے۔ مگر کوشش کریں کہ جب بھی سنیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں، کہ اس کا فضیلت یہی ہے کہ مستحب ہے کہ جتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کا نام سنیں ہم درود پڑھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے درود کا جو حکم دیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اس وقت پڑھو، اس وقت نہیں پڑھو، یہ مطلق کہلاتا ہے، نو کنڈیشن ایٹ آل۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے کا کوئی وقت فائنل نہیں ہے، فکس نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ اذان سے پہلے، جیسے مسجد ہدایہ میں اذان سے پہلے صلاۃ علی النبی پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پر میں نے دیکھا ممباسا کے بہت سارے جو مسلمان ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، ہدایہ والے ہی پڑھتے ہیں، کنز الایمان والے پڑھتے ہیں، اور کوئی پڑھتا ہی نہیں اذان سے پہلے۔ تو اگر وہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو ان کی چوائس ہے، مگر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پرمیشن ہے کہ چاہے اذان سے پہلے پڑھے، چاہے اذان کے بعد پڑھے، چاہے اقامت سے پہلے پڑھے،
کبھی بھی پڑھے, قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھے, جب اللہ نے منع ہی نہیں کیا بلکہ کہا ہے صلو علیہ, اس نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو, تو جب کبھی بھی پڑھے گا اس کی اجازت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہر روز 100 ٹائمز صلاۃ علی النبی پڑھ لینا چاہیے. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں, منیمم. میکسیمم آپ جتنا چاہے پڑھے, کیونکہ جو زیادہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ایسے ہی ہے. آخری بات کر رہا ہوں, ایک شخص تھا, وہ کاروباری قرضے میں آ گیا, اس کا کاروبار جو ہے نا نیچے آ گیا تھا, تو اس نے دوست کے پاس گیا اور دوست سے کہا مجھے قرضہ چاہیے. تو دوست نے اس کو 3000 دینار دیے, گولڈ کے کوئن دیے 3000, اور کہا کہ واپسی کب کرو گے؟ تو کہا 30 ڈیز کے بعد واپس کر دوں گا. 30 ڈیز گزر گئے, وہ قرضہ لینے والا آ گیا, کہنے لگا بھائی ٹائم ختم ہو گیا. اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو دوست نے کہا کہ بھائی دوستی اپنی جگہ, مگر قرضہ تو تم کو دینا ہی پڑے گا. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوئر کے پاس چلا گیا, وہاں سے کورٹ سے نوٹس آ گیا کہ بھائی آپ کو کل عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, کورٹ میں جانا پڑے گا. یہ جو شخص تھا, جو کاروباری تھا, جس نے قرضہ لیا تھا, اگلے صبح کورٹ میں کھڑا ہوا تھا. قاضی نے کہا کہ کیا ہوا, 3000 دینار کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو قاضی صاحب نے کہا تمہیں ٹائم دیتا ہوں, جسٹ 30 ڈیز مور, 30 دن کا ٹائم ہے. اگر قرضہ چکا دو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس جیل میں سڑو گے. یہ کہہ کر اس کو بھیج دیا. اچھا, یہ جو شخص تھا ساری زندگی کاروبار کرتا تھا, مگر جب سر پر بلا آتی ہے نا, پریشانی آتی ہے, تو اللہ کی یاد آتی ہے. تو اس کو اللہ کی یاد آئی, یہ گیا مسجد میں, اور 24 آورز میں سے میکسیمم ٹائم مسجد میں بیٹھنے لگ گیا. مسجد میں بیٹھ کے ایک ہی کام کر رہا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھی, نماز سے فارغ ہوتا, بس صلاۃ علی النبی صلاۃ علی النبی. 27 ڈیز ہو گئے, کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جا کے کاروبار کرے اور کسی سے کوشش کرے کہ 3000 دینار ارینج ہو جائے, مگر یہ مسجد میں بیٹھ کے صلاۃ علی النبی پڑھے جا رہا ہے. 27 ڈیز ہو گئے, کچھ نہیں ہوا. مگر جب رات کو سویا تو ایک وائس آئی اس کے ڈریم میں, اور کسی نے کہا کہ تم صبح پرائم منسٹر کے پاس چلے جانا, محمد بن عیسیٰ نام ہے, پرائم منسٹر کو جا کر بولنا کہ تم کو 3000 دینار دے دے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کو آواز تو یاد تھی, مگر یہ ہنسنے لگا, کہنے لگا مجھے خواب آیا ہے, میں پرائم منسٹر کو جا کے بولوں گا, وہ مجھے دے گا تھوڑی. رات کو پھر سویا. اس دفعہ جب سویا تو اس کی جو قسمت تھی نا وہ جاگ اٹھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ کل صبح جانا اور محمد بن عیسیٰ پرائم منسٹر کو کہنا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ تمہیں 3000 دینار دے دے. اس کی جب آنکھ کھلی بڑا خوش تھا کہ اب تو آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم آ گیا. مگر پھر ایک تھوٹ آئی کہ اگر پرائم منسٹر نے ایویڈنس مانگ لیا, پروف مانگ لیا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم ملا, میں بولوں گا کیا؟ پھر نہیں گیا. رات ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسری مرتبہ تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تم جا کیوں نہیں رہے, جا کر بولو تو صحیح اس کو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھ سے ایویڈنس لے گا, پروف مانگے گا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے, میں کیا کہوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا, کہا کہ محمد بن عیسیٰ کو یہ کہنا, پرائم منسٹر ہے, کہا کہ اے محمد بن عیسیٰ, تم اس کو یہ کہہ دینا محمد بن عیسیٰ کہ تم ہر روز فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرتے ہو اور اس کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے, اور ہر روز آقا علیہ السلام پر 5000 ٹائمز 5000 مرتبہ صلاۃ علی النبی پڑھتے ہو. اور یہ بات اللہ کو پتا ہے یا مجھ مصطفیٰ کو پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی کو نہیں پتا. یہ جا کر تم اس کو بول دینا. اب اس کی آنکھ کھلی تو حوصلہ ہو گیا, اس گیا پرائم منسٹر کے پاس اور جا کر اس کو کہا کہ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ 3000 دینار مجھے دے دو تاکہ میں قرضہ اتار دوں. تو اسی نے کوشچن کیا کہ کوئی پروف کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے حکم ہے. تو اس نے کہا کہ تم ہر روز فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے 5000 مرتبہ درود بھیجتے ہو, اور یہ تمہیں پتا ہے, اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے, مجھے کس نے بتایا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تم سچ کہتے ہو. وہ گیا, باہر آیا, اس نے پہلے 3000 دینار دیے, کہا اس سے تم اپنا قرضہ اتار دینا. پھر 3000 دینار اور نکالے, کہا یہ 3000 دینار میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہارے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے. پھر 3000 دینار اور نکالے, کہا یہ 3000 دینار میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے اپنے بزنس کو شروع کر دینا. 9000 دینار یہ لے کر اگلے دن کورٹ میں چلا گیا. اب کورٹ میں جیسے پہنچا تو قاضی نے بڑے غصے سے کہا 3000 دینار نکالو. اس نے 3000 دینار نکال کے رکھ دیے. تو قاضی نے پوچھا کہ تمہارے پاس آئے کیسے؟ پاسبل نہیں ہے اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے اندر 3000 دینار ارینج کرنا, تمہیں کس نے دیے؟ اس نے پورا خواب بتا دیا.
اب جب قاضی نے یہ سنا مسلمان تھا وہ بھی رونے لگ گیا. وہ کھڑا ہوا کرسی سے اندر گیا اور وہاں سے 3000 دینار لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا قرضہ تم نہیں چکاؤ گے بلکہ تم اتنے لکی ہو, اتنے خوش نصیب ہو, آقا علیہ السلام تمہارے خواب میں آئے ہیں, تمہارا قرضہ میں اپنے 3000 دینار سے پورا کر دوں گا. اب جو وہ شخص کھڑا تھا جس نے قرضہ مانگنا تھا, اس نے یہ پوری اسٹوری سنی, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے. وہ کہنے لگا میں اتنا بد نصیب ہوں, آقا علیہ السلام کے دیدار سے محروم رہا, تو اتنا خوش نصیب ہے, اب جا میں نے اپنے 3000 دینار کا جو قرضہ تھا تجھے معاف کر دیا. اب جب معافی نامہ بھی مل گیا تو یہ جانے لگا, تو قاضی نے کہا کہ یہ 3000 دینار جو میں نے تمہیں دیے یہ ساتھ لے کر جاؤ, کیونکہ جب میں اللہ کی رضا کے لیے نکال چکا ہوں تو وہ واپس نہیں لوں گا. اس طرح 12,000 دینار یہ شخص واپس لے کر گھر چلا جاتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک مصیبت سے بچا لیا. دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کا روٹین آپ نے دیکھی, مارننگ روٹین ہوتی ہے. یہ ہم میں سے کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں ہے, مگر ہم فجر کی نماز کتنے ہیں جو مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں؟ ہوں گے پڑھنے والے. اچھا, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد یہ 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں ہر روز. کوشچن تو ہے کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہماری جو نا امپورٹنس نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ہمیں کوئی بولے نا 8 گھنٹے صبح 8 AM پکا 6 PM آپ کو شاپ کھولنی ہے, تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کھولوں گا تو کاروبار چلے گا, بزنس ہوگا. اگر کوئی بولے 1 گھنٹے پہلے آ جاؤ 700 آ کے بس صلاۃ علی نبی پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری جاب کی ٹائمنگ یا شاپ کی ٹائمنگ کو بڑھا دو, 8 کے بجائے 7 بجے کھولو اور 1 گھنٹے آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے. ہم یہ نہیں کریں گے. فیتھ, ایمان, ایقان نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہ پرائم منسٹر ہو کر ہر روز 5000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے, اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو 100 ٹائم بھی نہیں پڑھتے. تو اگر آج کے اس درس تراویح سے یہ نیت کر لیں کہ کوئی ٹائم فکس کر لیں, ہر روز چاہے عشاء کی نماز کے بعد, سونے سے پہلے, فجر کی نماز کے بعد, منیمم فگر دے رہا ہوں 100 ٹائمز صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادب کے ساتھ پڑھے, وضو کرے, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور 100 ٹائمز پڑھیں, مگر اس طرح پڑھے کہ نیکسٹ رمضان آپ سے ملاقات ہو تو آپ کہہ رہے ہوں کہ ایک دن بھی مس نہیں ہوا, ایک دن بھی مس نہیں ہوا. اگر اس طرح سے کنسسٹنسی ہوتی ہے نا, اس کا رزلٹ بھی ایسا آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں وہ جو کاروباری شخص تھا اس نے مسجد میں بیٹھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں کیا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ مولانا سے وظیفہ مانگتے ہیں, مانگنا بھی چاہیے, قرآن کی آیت میں برکت ہے, مگر بیسٹ وظیفہ ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے مرد پڑھے, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو صلاۃ علی النبی بیسٹ وظیفہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر و بیشتر صلی اللہ علیہ وسلم اس وظیفے کو پڑھتے رہے. انشاءاللہ میریکل ہوں گے ہماری لائف کے اندر. مصیبتیں آئیں گی, ہمارے سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گی, دور چلی جائیں گی, اور ہر مصیبت سے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہم نکل جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص, 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے مجھے اصال ثواب کر دیں. شہداء بدر کو اصال ثواب کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ نیاز.